بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تابعی ہیں اویس کرنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شیدائی انتہائی محبت کرنے والے، اور بہت کوشش کے باوجود، کیونکہ ان کی والدہ بوڑھی تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، اور ان کی عیادت ان کی خدمت کے لیے موجود تھے اور کوئی تھا بھی نہیں۔ تو ایک غزوے میں جب غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے، تو جب ان کو مبارک ان دانتوں کا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے، تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوں، میرے دانت کیسے سلامت رہ سکتے ہیں؟ ان کی محبت میں ایک دانت نکالا، پھر سمجھا کہ شاید یہ نہ ہو، پھر دوسرا، کرتے کرتے سارے دانت نکال دیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی، جو تعلق تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اویس کرنی کے بارے میں کہا تھا حضرت عمر اور حضرت علی کو کہ جب وہ آئیں گے تو ان سے آپ دعا کرائیے گا، اللہ سے وہ دعا کریں گے آپ کے لیے، امت کے لیے۔ آپ اندازہ تو کر سکتے ہیں، ایک صحابی ہیں ایک طرف، اور خلیفہ راشدین دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں شامل ہیں، شریک رہے ہیں، لیکن وہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہیں سکے۔ ایک دفعہ آتے ہیں مدینے میں، جو ہی پہنچتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے ہوئے غزوے میں، تو اس وقت پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ انتہائی جو ہے اپنے آپ کو پیش ہی نہیں کیا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کون ہے، اور پتہ کرنے پہ جب پتہ چلا کہ کون ہے اور کیسے ہے، کہاں پہ ہے، تو اپنے آپ کو بالکل ان کی طرح، جب کتنے لوگ تھے تو ان کو کسی کو محسوس ہی نہیں ہو سکا کہ یہ اویس کرنی ہے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، شان میں اپنے دانت مبارک نکال دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اویس کرنی جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اللہ کو یاد کرتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا، والدہ کی وجہ سے وہ آ نہیں سکے، اور بہت سے لوگوں میں وہ کوشش کی ہے کہ وہ کون ہے، کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اویس کرنی کون ہے۔ جب پوچھنے پہ بتایا گیا تو بعد میں بتایا کہ یہ اس طرح کا بندہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو بتایا تھا کہ یہ نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کے بنا پہ پہچانا گیا۔ بعد میں کہا گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دیا تھا تحفہ، تو ان کو دینا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں شاید میں وہ نہ ہوں۔ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ نشانی بتائی تھی، تو پھر وہ تحفہ دیا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے، ان کے ساتھ جو تعلق ہے، ایمان، عمل صالح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھے دنیا اور اپنی آپ سے زیادہ محبت نہ کرو، کیونکہ وہی تو اللہ کا نمائندہ ہے دنیا میں، جس کی وجہ سے جس نے دین پھیلانا ہے، دین پہنچانا ہے۔ اگر وہ لوگ وہ شیدائی نہیں ہوں گے، وہ اس طریقے سے محبت نہیں کریں گے، تو پھر تو وہ قوم ترقی کیسے کرے گی؟ وہ مشن کو کیسے آگے لے کے جائیں گی جو نبی نے پیش کیا ہے؟ نبی نے جو مشن پیش کیا ہے وہ اسی وجہ سے پھیل پھول سکتا ہے۔ جو اس کے چاہنے والے ہیں، وہ انتہائی مشن لانے والے کے ساتھ عقیدت، محبت، اور ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ انتہائی مضبوط ہو۔ کسی نے کہا تھا کہ وہ تو ہم نے صلح حدیبیہ کی کہا تھا کسی نے کہ جو ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، وہاں اس کے دربان کو دیکھا ہے، اس کے چاہنے والوں کے، لیکن وہاں پہ تو کوئی اس طرح کی نہیں ہے۔ یہ تو دلی محبت جو ہے، یہ جو مخلص ہے، نبی کے جو صحابہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جس سے وضو کرتے تھے تو وہ بھی وہ اپنے چہروں پہ مل لیتے تھے،
آپ اندازہ کر لیں کہ نبی کے ساتھ جو تعلق ہے، اور نبی جو ان کو تعلیم دیتا ہے، جو مینرز دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کے بارے میں یہ کہا کہ سب سے زیادہ، کسی نے پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ کس کا حق ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تمہاری والدہ کا. پھر پوچھا تھا کس کا، پھر کہا تھا تمہاری والدہ کا. پھر پوچھا تھا کس کا، پھر والدہ. چوتھی دفعہ کہا تھا تمہارے والد کا. 3 دفعہ والدہ کا حق ہے. آپ اندازہ کر لیں، چوتھی دفعہ کہا تھا والد کا. تو کتنی اس بنیاد پہ جو تربیت کی گئی وہ ایس کرنی نہیں آ سکے. آئے بھی تو ملے نہیں ہیں، اور بعد میں جب حج میں آئے تو ملے. تو ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے ایسی محبت اور دین، دنیا ایک قلیل عرصہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، تو یہ گزر جائے گا، یہ ہم نے گزار دینا ہے. تو کس طریقے سے اچھا، عمدہ اور بہترین گزاریں کہ ہماری آخرت بن جائے، عاقبت بن جائے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بن جائے. یہ تبھی ممکن ہے کہ ہم اس پہ کام کریں گے، ورنہ ممکن نہیں ہو سکتا. تو ہمارے پاس جو وقت ہے، اس وقت کی قدر کریں، اور اپنی زندگی میں نبی کے جو ساتھ تعلق ہے. حضرت فاروق نے کہا تھا مجھے دنیا اور ہر چیز سے آپ پیارے، لیکن اپنے آپ سے نہیں کہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہر چیز اور اپنے آپ سے بھی مجھے عزیز نہ رکھ لو. انہوں نے کہا، حضرت فاروق نے، ابھی میں نے وہ چیز پیدا کر لی ہے، محسوس کر لی ہے اپنے اندر، کہ میں اپنے آپ سے بھی آپ سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہوں. تو نبی کا یہ تعلق جو حضرت اویس کرنی کا تھا کہ انہوں نے اپنے سارے دانت نکال دیے، اور بالکل ہی دنیا سے بے پرواہ، دنیا کی جو لذتیں ہیں، عیاشیاں ہیں، اس سے، اور دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیسا شخص ہے. کیا کر سکتے ہیں ہم اپنے ان لمحات میں؟ ان کی زندگی کو دیکھیں، دین کو سمجھیں، دین کو پھیلائیں. دین کی ترقی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. اور جس زبان میں آج گلوبل ویلیج بن چکا ہے، اس دنیا میں ہم کس طریقے سے دین کو پھیلا سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں، ترقی دے سکتے ہیں، اور حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ حقائق ہی ہمیں آگے لے کے جائیں گے. زندگی ہمارے پاس ایک موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیسے، کیوں کر ہو سکتا ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جتنے بھی ممکن ہوگا کہ اس پہ ہم کام کریں گے، لیکن یہ ہمارے پاس موقع ہے اس پہ کام کریں. والسلام.